اہل ہند کے لیے جیسے ہی ماہ رجب آتا ہے اور رجب کی 1 تاریخ چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر 12 تاریخ تک خصوصی طور پر جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے ان کا نام گرامی ہے عطاء رسول نائب النبی خواجہ خواجگان ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی اللہ کے ان اولیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک جو میرے دوست ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن و ملال کے شکار ہونے والے ہیں۔ الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہیں، وکانوا یتقون، جن کی ساری زندگی تقوی کی نور سے بھری ہوئی ہے، جن کی ساری زندگی پرہیزگاری سے بھری ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جن کی زندگی کا اہم مقصد اور فریضہ ہے، اور ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اس حوالے سے آج کی اس مجلس میں تھوڑا سا جائزہ ہم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے جن سے اپنے تو اپنے پرائے بھی عقیدت رکھتے ہیں، غیر بھی وابستہ ہیں۔ حاضرین محترم اعزان گرامی، ان کی ذات گرامی جو ہے کیسی تھی اور کیا ان کا نظام حیات تھا اور ان کی زندگی کا جلوہ دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوا، اس کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر شریف تقریباً 97 سال ہیں، کتنے 97 سال کی عمر میں آپ کی کیا ہے، آپ کا وصال ہوا۔ تو ایک بڑی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، بڑی لمبی عمر، اور آج اجمیر میں آپ کا مرکز مبارک ہے، دنیا بھر سے لوگ بڑی عقیدت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم اعزان گرامی، آپ پیدائشی اعتبار سے ایرانی ہیں، آپ ایران میں پیدا ہوئے۔ ایران کا ایک شہر ہے، ایک بڑا علاقہ تھا خراسان، اور خراسان میں ایک علاقہ تھا سنجر، اور سنجر میں حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ نسبی اعتبار سے حضرت سیدنا و سندنا شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے آتا ہے، اور والدہ کی طرف سے سیدنا و سندنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ کا سلسلہ نسب جڑتا ہے، یعنی آپ فاطمی سادات میں سے ہیں، اور سنجر کے ایک انتہائی علمی صالحیت والے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے۔ لیکن اس وقت جس وقت حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، آپ کے علاقے بلکہ آس پاس پوری عالم اسلام میں ایک بڑا عجیب و غریب ماحول تھا، بڑی خستہ حالیاں تھیں، بڑے پریشان کن مراحل تھے۔ ایک طرف عیسائیوں کا زور تھا تو دوسری طرف کیا ہے، تاتاریوں کا زور تھا۔ مختلف اسلامی دشمن طاقتیں جو ہیں وہ عالم اسلام کو جکڑے ہوئے تھے، دن رات الگ الگ بستیوں پر کیا ہے حملے ہوتے اور بستیوں کو جلایا جاتا، مسلمانوں پر کیا ہے ظلم و بربریت کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت غریب النواز پیدا بھی ہوئے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے آثار ولایت کا ظہور ہونے لگا تھا۔ مورخین نے جو لکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدہ کو پہلے ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو نومولود ہے، یہ جو بچہ آنے والا ہے، یہ انتہائی مبارک ہوگا۔ آپ پیدا ہوئے، بچپن ہی میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے زیر سایہ آپ نے پروان چڑھے، اور اس کے بعد آپ کی تربیت کی گئی۔ آپ گاؤں کے مکتب میں علم دین حاصل کیا،
قرآن کو حفظ کیا، مختلف علوم سیکھنے کے بعد اس وقت جو دنیا میں بڑے بڑے علمی مراکز تھے، بخارا، سمرقند وغیرہ علاقوں میں آپ پہنچے، وہاں سے اعلیٰ تعلیم اسلامیات کی آپ نے حاصل فرمائی، علم حدیث، علم تفسیر اور بہت سے علوم میں آپ نے دسترت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت کی، ان سے آپ نے سلوک کی منزلیں طے کی، اور اس طرح اپنے آپ کو بنانے، اپنے آپ کو سنوارنے میں آپ نے 56 سال لگا دیا۔ 56 سال آپ بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی ریاستوں کے ساتھ اللہ کی یاد میں مگن رہے، اسلام کو سیکھا، اسلام پر عمل پیرا ہوئے، اور ان 56 سالوں میں آپ نے دنیا کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس زمانے میں مختلف آپ نے سفر کیے، ایک طویل سفر نامہ ہے آپ کی زندگی کا، اور جس خطے میں بھی آپ گئے، آپ کی ذات گرامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی گمراہ لوگوں کو، اور بہت سے ایسے اوباش اور مجوسی، کافر اور اسلام سے نا آشنا اور مسلمانوں میں جو گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، ڈاکو خزاں قسم کے لوگ جہاں جہاں بھی آپ سے ملتے، آپ کی صحبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کے اندر پاکیزگی پیدا فرماتا، انہیں ایک اچھائی کی توفیق نصیب ہوتی، جو برے آپ کی خدمت میں آتے، آپ کے خدمت میں آنے کے بعد وہ برے نہیں رہتے ہیں، ان کا انداز ہی بدل جاتا، ان کا طور و طریقہ ہی بدل جاتا۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، بہت سے ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 56 سال مسلسل علم بھی سیکھا، اس کے مطابق آپ عمل بھی کرتے رہے، اور بڑی استقامت کے ساتھ آپ دین پر جمے رہے۔ اس کے اثرات اور برکات ایسے ہوئے، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ہے، وہ صاحب ایمان بن کر تقوی والی زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ زمین کی برکتیں بھی کھول دیتا ہے اور آسمان کی برکتیں بھی کھول دیتا ہے۔ ایسے ہی بندوں کو اللہ اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں یہ بتایا گیا کہ میرا بندہ جو میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یہ یہی بتانے کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ہو جاتا ہے، انتہائی محبوب ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، اللہ خود اس کے معاملات کا نگہبان ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ جو صالح بندے ہیں اللہ ان کی نگہبانی فرماتا ہے، ان کی نگہداشت فرماتا ہے، ان کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات سے کیا ہے حل فرما دیتا ہے، اپنی نگرانی میں ان کی زندگیوں کو لے لیتا ہے۔ بالکل ایسے اثرات حضرت خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔